بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے زحمت فرمائی یہاں تشریف لائے۔ آج کل منصورے تک پہنچنا اتنا آسان نہیں رہا جتنا کل تھا، لیکن انشاءاللہ آنے والے کل زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا سالانہ اجلاس پچھلے 3 دن سے چل رہا ہے اور ابھی جاری ہے، اور حتمی اور آخری فیصلوں تک پہنچنا کسی درجے میں باقی ہے، لیکن قومی معاملات میں بھی بین الاقوامی معاملات میں بھی ہم نے جائزہ بھی لیا ہے اور اس حوالے سے مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اور اس پورے ریجن کا اس وقت اصل مسئلہ امریکی مداخلت ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر امریکہ کی عسکری قوت اور IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے معاشی مداخلت اس خطے کے اندر بڑھ رہی ہے، اور ڈرون طیاروں کے ذریعے جتنی ہلاکتیں معصوم بے گناہ پاکستانیوں کی ہو رہی ہیں، اور خود افغانستان میں اور بارڈر پر امریکہ اور نیٹو کی فورسز جو مظالم ڈھا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں پورے ملک کی ڈومیسٹک پالیسیز بھی اور یقینی طور پر فارن پالیسی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ امریکہ کے حق میں ہے۔ امریکی مفادات کا تحفظ کرنا اور اس کی ترجیحات کو لک آفٹر کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ اسی کے نتیجے میں روز نئے فیصلے ہوتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہونا ہے، اور ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ذریعہ بنے گا، غیر مستحکم کرے گا، اور ملک کی مختلف اکائیوں کو احساس محرومی ان کا بڑھائے گا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ شمالی وزیرستان میں پاکستان کی فوج کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس اعلان کے بعد جس طرح ڈرون حملے شمالی وزیرستان میں بڑھ گئے ہیں، ان کو روکنے کی بھی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہم نے چند 2 ہفتے پہلے پشاور میں قبائلی جرگہ بلایا تھا۔ پورے قبائلی بیلٹ سے بڑے بڑے تمام لوگ اور ہر سطح کے سیاسی کارکن اس کے اندر موجود تھے، اور سب اس پر کنونس تھے کہ ڈرون طیاروں کے حملوں کو روکنے کے لیے اگر قبائلی اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو بھی یہ کام ہو جائے گا، لیکن کیونکہ فوج ان کو روکتی ہے، اس لیے عملاً فوج کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ڈرون طیاروں کے حملے امریکہ سے کہہ کر رکوائے جائیں، ورنہ یہ کام پھر بالآخر دوسرے دائرے میں داخل ہوگا، جس طرح سلمان تحصیل کے بارے میں ہوا کہ جب بار بار کے تقاضوں کے باوجود قانون پر عمل درآمد نہ ہوا، اور جس قانون کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس میں وہ توہین کے مرتکب ہوتے رہے، تو پھر وہ ہوا کہ جو سب کو معلوم ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ ڈرون طیاروں کے حملے بھی بند کیے جائیں، امریکہ کی فوجیں اس خطے سے واپس جائیں۔ جو پروگرام اسکیجول دیا گیا ہے بظاہر اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا سب سے اہم نقطہ چائنا کی پاکستان سے دوستی ہے، اور چین کے وزیر اعظم نے پچھلے دنوں جو پاکستان کا دورہ کیا ہے، ہم نے اس وقت بھی خیر مقدم کیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ریجن کو تحفظ دینے کے لیے اور امریکی مداخلت اور سازشوں سے نجات دلانے کے لیے چائنا کی دوستی کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جانا چاہیے۔ جن میگا پروجیکٹس میں چائنا نے ہماری مدد کی بات کی ہے، فوری طور پر ان کو قبول کرنا چاہیے، بالخصوص پیسفل نیوکلیئر تعاون کے حوالے سے چائنا کی جو پیشکش ہے اور اس میں امریکہ کی طرف سے جو دباؤ ہے، اس دباؤ کو مسترد کرنا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ دوستی کے ہاتھ کو مزید اسٹرینتھن اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اور تبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ اس ریجن کی باقی قوتیں بھی بھارت کو مصنوعی طور پر بڑا بنانے کی جو امریکی سازشیں اور کوششیں ہیں اس کو ناکام بنانے میں مدد دیں گی۔ ہم چین کے اس موقف کو بار بار تسلیم کرتے اور سلام کرتے ہیں جو اس نے کشمیر کے بارے میں اپنایا، اور جس طرح مقبوضہ کشمیر کو اس نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو سرد مہری کے بجائے چائنا کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فارن افیئرز کے حوالے سے بھی اور ڈومیسٹک اس کے تعاون کے حوالے سے بھی۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ جو بن رہی ہے وہ کراچی کے اندر آپریشن کے حوالے سے ہے
کیونکہ آپریشن کا لفظ بہت جانا پہچانا ہے تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن عملاً یہ ایک درجے کا آپریشن ہی ہے جو کراچی میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تینوں جماعتوں کی 100% ناکامی ہے کہ جو حکومت کے اندر شریک ہے اور سندھ میں 3 سال سے حکومت کر رہی ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف یہ بات واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہہ چکی ہیں کہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، کوئی چوتھی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر داخلہ صوبہ سندھ 2 مرتبہ ریکارڈ پر ہیں۔ ایک حال ہی میں انہوں نے ایم کیو ایم کو چارج شیٹ کیا تھا، ایک اس سے پہلے فلور آف دی ہاؤس پر سندھ اسمبلی میں انہوں نے بھی، اور آغا سراج درانی جو بلدیات کے وزیر ہیں، ان دونوں نے ایم کیو ایم کو چارج شیٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دہشت گردی کے ذمہ دار بھی وہی ہے اور کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں بھی انہی کا حصہ ہے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ کوئی چوتھی قوت ہے کسی آپریشن کا، کس کے خلاف آپریشن ہے؟ اگر وزیر داخلہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، کھل کر بیان کر چکے ہیں کہ کراچی کو خراب کرنے والے، ٹارگٹ کلنگ کرنے والے کون لوگ ہیں، تو انہی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، شہریوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن دکھاوے کے لیے ہے، نمائشی ہے، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے والے ہیں، کھانے والے نہیں ہیں، اور یہ وقتی طور پر ہش ہش کرنے کا ایک معاملہ ہے جو درپیش ہے۔ ورنہ فی الحقیقت ہم اس بات کو پھر دہرانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر یا کراچی حیدرآباد میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب پیپلز پارٹی اپنی اکثریت کے بل پر تنہا وہاں پر حکومت بنائے اور باقی لوگوں کو حزب اختلاف میں بیٹھنے دے۔ حزب اختلاف میں بیٹھ کر کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں کر سکتا، یہ حکومت میں بیٹھ کر ہی لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی بھی جواب دہ ہو لوگوں کے سامنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان کلرز کو بھی پکڑ سکے کہ جو اس وقت کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بڑا پلیٹ فارم وجود میں آ چکا ہے الحمدللہ۔ اس نے کراچی میں لاکھوں کا جلسہ کیا ہے، اس نے ہڑتال پورے ملک کے اندر نہایت کامیابی سے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کی ہے، اور اب 29 اور 30 تاریخ 2 دن لاہور کے لیے طے ہیں۔ جس طرح کراچی میں جلسے سے ایک دن پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، سربراہی اجلاس ہوا تھا، اب بھی 29 جنوری کو لاہور میں سربراہی اجلاس ہوگا اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، اور ہمارے تمام جلسے اور پروگرام پرامن ہیں، قانون کے دائرے میں ہیں۔ ہمارا تو اصرار ہی یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر قانون پر عمل درآمد ہوتا تو گورنر پنجاب جس انجام کو پہنچے شاید اس انجام کو نہ پہنچتے اگر ان کے خلاف توہین رسالت اور توہین عدالت کے حوالے سے کارروائی کر لی گئی ہوتی۔ اس لیے ہم عوام کے تعاون سے اور عوام ہمارے تعاون سے اپنی اس رائے کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے ارادے کو ترک کیا جائے، اور یہ بات اس وقت معلوم ہو سکے گی جب فلور آف دی ہاؤس پر پرائم منسٹر اس کا اعلان کریں اور اس کے جتنے پروز اینڈ کونز ہیں ان سب کو ڈسکرائب کریں اور ان ڈیٹیل اس مسئلے پر بات کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو گلزار بھٹی صاحب کی صدارت میں شہباز بھٹی صاحب کی صدارت میں صدر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے بارے میں اعلان یہی ہوا تھا کہ اس قانون میں ترمیم کے لیے اقلیتی وزیر کی طرف سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی نام سے، اس کمیٹی کو فوری طور پر توڑا جائے، اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ شہباز بھٹی آپ تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ اچھا، تو اور تیسری بات یہ کہ شیری رحمان صاحبہ نے جو پرائیویٹ بل اسمبلی کے اندر اس حوالے سے پیش کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو یا تو پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہو یا اس بل کو کم از کم واپس لیا جائے۔ تو ان ایکیوکلی یہ بات لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ فی الحقیقت قانون میں ترمیم، تنسیخ یا قانون کو غیر مؤثر بنانے یا سزا کو کسی درجے میں کم کرنے کی کوئی کوشش، کوئی ہوم ورک، کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہی پھر تو جو مہم اس وقت ناموس رسالت کے حوالے سے ہے وہ اپنے معاملات کا جائزہ لے کر نیا لائے عمل آئندہ کے لیے پیش کرے گی۔ بلوچستان 5ویں ملٹری آپریشن سے اس وقت گزر رہا ہے،
اور یہ جو مسلسل خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر پنجابیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں پھر بلوچوں اور پشتونوں کا نام لیا جاتا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس کے ثبوت موجود ہے، فوجیوں کے بیانات موجود ہے کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، خود کچھ بامبر بھیج رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے، IGFC بلوچستان بھی ریکارڈ پر ہے، فوج کے کئی میجر جنرل اس معاملے سے ریکارڈ پر ہیں۔ اس لیے یہ جو وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بھارت کا اس میں ہاتھ بالکل نمایاں اور واضح ہے۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت پاکستان کسی سطح پر بھی بھارت سے احتجاج نہیں کر رہی ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے تو کچھ بات تھوڑی بہت کی ہے، لیکن وہ بھی بنیادی طور پر منہ میں گھگنیاں ڈال کر ہی بات کرنے کی نوبت آئی ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے بھی بمبئی کی دہشت گردی پر جس طرح پاکستان کو تمام بین الاقوامی فورا پر بھارت نے گھسیٹا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا کیس اچھی طرح پیش کرنا چاہیے، اور بلوچستان کے لوگوں کو، وہاں کے بسنے والے لوگوں کو باہمی دست و گریبان کرنے اور نفرتیں پیدا کرنے کی جو کوشش اور سازش بھارت کی طرف سے ہے، اس کو بھی حکومت کا فرض ہے کہ بے نقاب کرے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس میں مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں، لاقانونیت کے بارے میں بات نہ ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ریفائنڈ یا ریفارمڈ GST کے بارے میں کوئی بل پیش کیا گیا تھا اور حکومت اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس کو منظور کرا سکے، تو جمہوری طریقہ یہی تھا کہ یا تو اس کو نامنظور ہونے دیتی یا پھر اس کو حقیقی طور پر واپس لے کر یہ اعلان کرتی کہ ہم اس بل کو آئندہ نہیں پیش کریں گے کیونکہ عوام کے جذبات اس سے مختلف ہیں۔ جو حکومت اپنے جمہوری ہونے کا اعلان کرتی ہے، اس کے تمام طور طریقے اور رویے سب کے سامنے آشکار ہیں کہ وہ غیر جمہوری ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، اور اس کی بنیادی تھیم جو ہے وہ تو کرپشن کے خلاف ہے۔ اس میں پھر وزراء کی بات بھی آتی ہے، ایسے اپوائنٹمنٹس کی بات بھی آتی ہے، اور دیگر تمام احوال موجود ہیں، میں اس سب پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پہلے تو میاں صاحب اس بات کی وضاحت کریں کہ 3 سال بعد ان کو کرپشن نظر آئی ہے، اور یہ 3 سال اگر کرپشن ہوتی رہی ہے تو اس کے ذمہ دار جتنے زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب اس سے کم ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو موقع دیا، ان کو بیساکھی فراہم کی، ان کی حکومت کو تقویت دی، ان کی حکومت کو مستحکم کیا تاکہ وہ کرپشن کریں اور حالات کو خرابی کی طرف لے جائیں۔ لیکن یہ بات کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں 3 سال میں جو کام نہ ہو سکا، اس کے لیے ان کا خیال ہے 45 دن کافی ہوں گے۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بھی وہ وزیر موجود ہیں جن کی برطرفی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، کرپٹ وزیروں کو برطرف کیا جائے۔ وہ وزیر تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے میں شاید کوئی وزن لوگوں کو محسوس ہوتا اگر وہ گورنر پنجاب کے تقرر کے بارے میں کوئی سٹینڈ لیتے، اور کیونکہ موجودہ گورنر پنجاب 2 مرتبہ اسی حکومت میں انہی وزیر اعظم کے تحت 2 مرتبہ کرپشن کے حوالے سے جانے پہچانے جا چکے ہیں، اگر مسلم لیگ نون اس پر سٹینڈ لیتی کہ ایسے کرپٹ گورنر کو ہم قبول نہیں کریں گے، تو شاید کسی درجے میں لوگ یہ یقین کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ پاتے کہ فی الحقیقت مسلم لیگ نون چلو 3 سال بعد ہی صحیح کرپشن کے خلاف ہو گئی ہے۔ لہذا میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی برائی کے اندر برابر کے شریک ہیں، عوام کے دکھوں میں برابر کا حصہ ان کا شیئر موجود ہے، اور ان کا کوئی ارادہ اقتدار چھوڑنے کا، حالات کو بہتر بنانے کا بھی نہیں ہے، اور ان کا کوئی ارادہ حزب اختلاف پہ رہ کر کوئی کام کرنے کا بھی موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے کی ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ 3 سال کے تجربے نے یہ بتایا کہ حکومت کا ساتھ دینے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، بلکہ مضبوط اپوزیشن سے حالات بہتر ہوتے۔ اگر ملک میں مضبوط اپوزیشن موجود ہو تو پریشرائز بھی کرتی ہے، پبلک میں آ کر لوگوں کے ڈیمانڈ کو سامنے بھی لاتی ہے، اور اپنے رول کی وجہ سے ریکگنائز بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تمام پارٹیاں مل کر حکومت بنا لیں تو سوائے عوام کے دکھوں میں اضافہ ہونے کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آتی ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مسائل میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور سردی کے اس موسم میں فی الحقیقت جتنے بڑے پیمانے پر گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ خود اس کا ثبوت ہے۔ 23 جنوری کو ہم نے پشاور میں دھرنے کی کال دی ہے، صوبہ سرحد کے عوام سے اپیل کی ہے کہ پشاور کے اس دھرنے
جی یہ جو ابھی آ رہی ہے اتوار کا دن ہوگا، اور جی یہ پشاور میں، اور اس میں سر فہرست مسنگ پیپل ہیں، یعنی جو پہلے بھی ہم نے اسلام آباد میں دیا تھا، اس میں بھی سر فہرست مسئلہ جو تھا وہ گمشدہ افراد کی تلاش کا اور ان کی بازیابی کا تھا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ ہم نے سب سے کانٹیکٹس کیے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جن کو ہم کچھ مدد بھی فراہم کر رہے ہیں، مالی طور پر ان کی اعانت کر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ اس میں 300 کے قریب تو خواتین ہیں کہ جو مسنگ ہیں، جو کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، اور آپ تصور کریں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے کہ اگر یہ مسنگ کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور یہ اس فہرست میں شامل ہو جائیں تو آدمی زندہ کیسے رہتا ہے؟ شاید ایسے ہی آدمی کو زندہ در گور کہا جاتا ہے کہ زندہ ہونے کے باوجود وہ گور کے اندر، قبر کے اندر ہی اپنے زندہ ہوتا ہے۔ تو اس دھرنے میں ہم تمام عوامی مسائل کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، بالخصوص ملٹری آپریشن اور مسنگ پیپل کا معاملہ۔ یہ جگہ وہ جو جناح صوبائی اسمبلی کے سامنے، صوبائی اسمبلی ہال یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ جناح ہال وغیرہ کے قریب ہے، نشتر حال۔ نشتر ہال۔ بہت شکریہ۔ وہ کمیٹی کیوں نہیں توڑتے؟ اگر وہ ان کا ارادہ نہیں ہے تو کمیٹی کو تو میرے اور آپ کے خیالات کافی ایک سے ہوتے جا رہے کو توڑوا کے رہے ہیں۔ نہیں میں تو یقین ہے آپ کی نیت ہے۔ ہاں ان کی کمیٹی کو، اگر یہ وزیر اعظم صاحب بہت سنسیئر ہیں تو کمیٹی کیوں نہیں توڑتے؟ رحمان ملک صاحب نے تو کہا کمیٹی کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو بڑا تضاد ہے صدر اور رحمان ملک۔ ویسے رحمان ملک کے جو بیانات ہیں، یہ جو شورا کا اجلاس جاری ہے، اس میں بعد میں جو سفارشات جو قراردادیں مرتب کریں گے، کیا انہیں ہائی لائٹ کریں گے؟ حکومتی ایوانوں میں بھی بھیجیں گے؟ ہم بھیجتے ہیں، اس دفعہ بھی بھیجیں گے، یعنی ہم نے تو تیونس تک پر پوری بات کی ہے، کیونکہ 50 سال بعد تیونس میں ایک ظالم سے لوگوں کو نجات ملی ہے۔ تو اس لیے وہ بھاگیں گے، یہاں کب بھاگیں گے؟ وزیر سعودی عرب یقین دہانی کرایا کہ وہ پاکستان کے بھاگنے والے حکمرانوں کو پناہ نہیں دے گا، تو میرا خیال ہے آسانی سے ان کو راستہ مل جائے گا۔ نواز شریف کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ نواز صاحب یہ رہے گا کہ آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی جنرل مشرف صاحب کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے ناموں سے صادق خلاف تک نہیں بولے اور نہ ہی بولنے کی پر انہوں نے کوئی بات کی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ابھی تک ان کے روابط ہیں اور ان روابط کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ پرویز مشرف ایک نان اینٹی ہے۔ جی سر اسٹیٹمنٹ دیکھیں میری بات سن لینا، آپ نے تو سوال کر لیا ہے نا پورا۔ تو پرویز مشرف کے کسی بیان کا نوٹس لینا ایک غیر ذمہ دار آدمی کا نوٹس لینا ہوگا، اس لیے پرویز مشرف از اے ٹوٹل نان اینٹی، وہ ایسی اکائی نہیں ہے کہ ان کو ایڈریس کیا۔ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سندھ میں جو ہے وہاں پیپل پارٹی اکثریتی جماعت ہے وہ حکومت بنائے، جی جی، آج بھی کہا ہے اگر وہ وہاں حکومت بناتی ہے تو مرکز میں کیسے قائم، وہاں تو اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتی۔ مرکز کا مشورہ بھی دیں گے ہم، اس وقت صوبے میں تو عمل کریں گے اس پر۔ بس جی بہت اچھا یہ فرمائیے کہ یہ ساری شورا کے اجلاس میں یہ بات آئی، یہ سیاست ہوئی ہے یہ کہ کوئی ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جو صحت کا سسٹم ہے، جو لیبر پالیسی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ نے سب کچھ ہے۔ جی سب چیزیں، یعنی تمام بین الاقوامی ایشوز بھی ہیں اور تمام نیشنل ایشوز بھی ہیں۔ عوامی اصل میں آج تو وہ کئی 100 صفحات ہو جائیں گے، ہم اس کا خلاصہ بنا کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انگریزی اردو دونوں میں انشاءاللہ۔ گورنمنٹ آپ سے رابطہ کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 295C میں کچھ ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے جس سے تمام دینی جماعتیں بیٹھ کر کسی متفقہ فیصلے پر پہنچ جائے اور اس لا کو مزید پیوریفائی کر دیا جائے تاکہ اس کا لفظ استعمال نہ ہو۔ تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیے اگر کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے وہ تو ہوا میں ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس پر بات کریں گے ہم، جب کوئی چیز سامنے نہیں ہے مفروضے پر تو کوئی بات نہیں کی جاتی۔ بہت شکریہ۔ مختلف لیڈر ملاقات کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کاف نون، یہ میم پیش کلیم اللہ، اس طرح کی جماعتیں جو ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی منیمم پروگرام پر آپ سے متفق ہوئے ہیں کہ نہیں آج تک، مثلا جیسے ڈرون حملے ہیں؟ دیکھیے منیمم پروگرام پر سب لوگ متفق ہیں،
لیکن بے وقت کی راگنی نہیں الاپنی چاہیے، اور فیصلے وقت پر ہونے چاہیے. وقت سے پہلے یا وقت کے بعد کے فیصلے بیک فائر کرتے ہیں. بہت شکریہ.